اچھا اب ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں. اب وہ اسپیکٹ ہے اپروولز کا. گورنمنٹ کمپلائنسز کیا ہوتی ہیں, گورنمنٹ اپروولز کیا ہوتی ہیں, اور اس کا آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے. یہ وہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جو آپ کو ابھی میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلین کروں گا. تو سب سے پہلے امپورٹنٹ آ جاتا ہے کہ آپ کو این او سی لینا پڑتا ہے جو ہماری ماسٹر پلان کمیٹی ہے, کہ کیا ماسٹر پلان میں وہ اس کو اپروو کرتے ہیں, کیا یہ کانسیپٹ اس میں یعنی وہاں پر اتنی بڑی بلڈنگ کوئی بنانے کی اجازت دی جا سکتی ہے. سب سے پہلے وہ اپنے ماسٹر پلان کے ساتھ چیک کریں گے اور آپ کو این او سی دیں گے اس کا کہ یس اوکے موو آن. اب اس کے بعد آپ جاتے ہو واسا کے پاس. واسا والے کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھیں گے کہ ہماری وہاں پر اتنی سیوریج وغیرہ اور واٹر سپلائی یہ کیا دونوں چیزیں ہم دے سکتے ہیں وہاں پر. جب ان کو نظر آئے گا کہ یس ہم دے سکتے ہیں تو آپ کو این او سی دے دیں گے. اسی طرح سے ٹریفک پولیس کے پاس آپ کی اپلیکیشن جاتی ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہاں پر ٹریفک کے مسائل تو پیدا نہیں ہوں گے, کیا آپ لوگ اس کو مینیج کر پاؤ گے جب اتنے لوگ یہاں پر آئیں گے, تو آپ کو وہ ٹریفک پولیس والے این او سی دے دیتے ہیں. اسی طرح سے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ جی مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کے کوئی ورس امپیکٹس یعنی ارد گرد کے جو لوگ ہیں, ارد گرد کے جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں, جو روڈ نیٹ ورک ہے, کیا اس کو کوئی ڈسٹربنس تو نہیں ہوگی اس کے ساتھ, کیا وہاں سے کوئی اس طرح کی کوئی ڈسپوزلس تو نہیں ہوں گی, کوئی کیمیکلز یا کوئی اس طرح کی چیزیں تو نہیں نکلیں گی جو ارد گرد کے ایریا کو خراب کرے, تو وہ آپ کا انوائرمنٹ کا آپ کو این او سی مل جاتا ہے. اسی طرح سے اب اگلی بات کرتے ہیں کہ ٹی ایم اے کے پاس آپ کی چلا جاتا ہے کہ کیا یہ پروجیکٹ جو بائی لاز میں اس کی اجازت ہے, کیا بائی لاز میں ہم اس کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں اتنی ڈینسٹی کو, اتنی پاپولیشن کو, تو پھر وہ وہ این او سی وہاں سے ملتا ہے آپ کو. پھر اسی طرح سے فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کو آپ کی اپلیکیشن جاتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم فائر بریگیڈ خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی فائر کا کوئی ہیزرڈ ہو جائے, کوئی ایمرجنسی ہو جائے, تو کیا اس ایمرجنسی میں وہاں پر وہ سروسز دے سکتے ہیں وہاں پر. تو وہ جب کہتے ہیں کہ یس ہم دے سکتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہے, ہماری سروسز کے ایریا میں آتا ہے یہ ایریا, تو وہ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے جی ہم بھی آپ کو این او سی دے رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ سارے این او سیز ایکوائر کرنے کے بعد جو فیصلہ آباد کی ڈویژنل پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی ہے, جو ماسٹر پلان کی ایکچولی ایک اتھارٹی ہے اس کے اوپر, اور وہ کمشنر اس کو ہیڈ کرتا ہے, تو وہ سارے پروجیکٹس کو, سارے این او سیز کو دیکھتے ہوئے پھر وہ اپنی اپروول دے دیتے ہیں وہاں پر. پھر اس کے بعد ایک اگلا سٹیپ آتا ہے کہ جی اب اس کے ڈیزائن کو چیک کیا جائے, کیونکہ جیسے میں نے ڈیزائن کی اہمیت بتائی کہ ایک برا ڈیزائن ہیزرڈز کریٹ کر سکتا ہے, پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے. وہ جو فیسلٹیز ہیں وہ جو وہاں پر دی گئی ہیں ان کی جو ایفیشنسی ہے اس کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کہلاتی ہے وچ از ایچ ایل ڈی سی. ایچ ایل ڈی سی جو ہے اس کو ریویو کرتی ہے ڈیزائن کو, اور وہ بھی اس کو این او سی دے دیتی ہے. اوکے اف دا ڈیزائن از گڈ, آرکیٹیکٹ نے ساری چیزوں کو کنسیڈر کیا ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہماری طرف سے بھی اس کی کلیئرنس ہے, تو یہ بھی ایک اور این او سی ایڈ ہو گیا. جب یہ اپروولس کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک اور ہے کہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپ کی اسٹرکچرل کی ویٹنگ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ کیسے ڈیزائن کی گئی ہے, اس میں کتنا سریا ڈلا ہے, کیا اس کی پراپر اسٹرینتھ ہے کہ وہ سسٹین کر سکے اگلے 50 60 سال 70 سال تک وہ بلڈنگ کھڑی رہے, کیا اس کو کچھ زلزلہ آنے سے امپیکٹ تو نہیں ہوگا. تو جب یہ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اس کا سارا, تو اسٹرکچرل ویٹنگ جو ہے وہ بھی ایچ ایل ڈی سی ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی جس کو ڈی سی او ہیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا بھی این او سی دیتے ہیں کہ یس اب یہ سرٹیفائڈ اسٹرکچر ہے جس کے تحت یہ بن سکے گا. یہ جب سارے این او سیز آپ کے پاس آ گئے تو فائنل اپروول کے لیے پھر یہ واپس جاتا ہے ایڈمنسٹریٹر اپنے ایریے کا, جو ٹی ایم اے کا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, اور ان سارے این او سیز کو دیکھتے ہوئے وہ اس کی سب سے پہلے اجازت دیتا ہے کہ اس کو کمرشلائز کی ہم اجازت دیتے ہیں. اور جب اجازت کا مطلب ہے کہ آپ نے کمرشلائزیشن فیس جمع کروانی ہے پھر, وچ از اے ہیوج اماؤنٹ, اور جو بہت میٹر کرتی ہے کیونکہ آپ پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں جو کمرشل ہے, اور کمرشل تبھی ہوگی اگر وہ کمرشلائز ہوئی ہوگی, اس کی فیس جمع ہوئی ہوگی, اس کے اوور ہیڈس پے کر چکے ہوں گے, وہاں پر ڈیولپر کر چکا ہوگا. تو اسی طرح سے ڈیزائن پروسیسنگ فی ہوتی ہے کہ جو ٹی ایم اے کہتی ہے کہ جی ہم آپ کا ڈیزائن ریویو کرنے کی بھی ہماری فیس ہے, اور وہ بھی آپ وہاں جمع کرواتے ہو. تو ان ساری کلیئرنسز اور سارے این او سیز کے بعد ساری کمرشلائزیشن اور ایچ ایل ڈی سی ڈی پی ڈی سی ان سب سے ہونے کے بعد پھر
فائنل اپروول آپ کو آپ کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، جو آپ کا جو ٹی ایم ہے، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے، وہ آپ کو فائنل پلان سینکشن کرتی ہے کہ جی ناؤ یو کین موو ود دس تھنگ. اور یہی چیز ایکچولی سیکیور کرتی ہے. یہ وہ ڈاکومنٹیشن ہے جو آپ کی انویسٹمنٹ کو بھی سیکیور کرتی ہے کہ سارے پروسیجرز پراپر ہیں، اونرشپ پراپر ہے، یہ سارا کچھ ان ڈپارٹمنٹس نے چیک کر لیا ہوا ہے، اور یہ آپ کی سیکورٹی کی ضمانت بنتی ہیں یہ ساری چیزیں. فار ایگزامپل آپ کہیں کہ جی اگر کوئی نہیں کراتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے جناب فرق پڑتا ہے. فرق یہ پڑتا ہے کہ گورنمنٹ ایجنسیز موو کرتی ہیں، وہ آ کے گرا دیتی ہیں اس بلڈنگ کو کہ جناب آپ نے یہ بنا کیسے لی، نہ ہم نے آپ نے ہم سے این او سی لیا، نہ آپ نے اپروول لی ہم سے. اور اس کی ایگزامپل آپ نے پچھلے دنوں میں فیصل آباد میں ایف ڈی اے کو ایکٹیو ہوتے دیکھا ہوگا، اسی طرح لاہور میں ایل ڈی اے کو ایکٹیو ہوتے دیکھا آپ نے، اسی طرح سے اسلام آباد میں سی ڈی اے کو ایکٹیو ہوتے دیکھا کہ اس طرح کی ان اپرووڈ ڈیولپمنٹس کو انہوں نے گرا دیا. بھائی آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر، آپ کے پیسوں کے ساتھ وہ بن رہی تھی، تو گرنے سے نقصان کس کو ہوا؟ آپ کو ہوا. جس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت کانشیس ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کے بارے میں. اور ایک اچھا ڈیولپر کبھی بھی ان چیزوں کے بغیر موو نہیں کرتا، وہ ایک بہترین پروجیکٹ ڈیلیور کرتا ہے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ کرتا ہے. اس پہ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو مجھ سے تو میرا فیڈ بیک آپ مجھے ضرور دیجیے میرے اس چینل یوٹیوب چینل کے اوپر یا فیس بک کے اوپر، تو آپ کو اس کے آنسرز بھی دیں گے ہم آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ میں نے ڈیوٹی سمجھی ہے اپنی، اور زندگی بھر کوشش کی ہے کہ جتنا میں ایجوکیٹ کر سکتا ہوں میں کروں.